علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اور کہا انہوں نے کونوا ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدوا راہ پاؤ گے۔ قل بل کہہ دو بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم ملت دین ابراہیم کی حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، وما کان اور نہ تھا وہ من المشرکین سے مشرکوں۔ اور وہ یہودی اور عیسائی کہتے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ یہودی بن جاؤ، نصارہ نے کہا کہ عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ابراہیم کہہ دیجئے بلکہ طریقہ ابراہیم کا، یعنی کہ جو ملت ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے، حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اب دیکھیں کہ بات یہ کہ ہر انسان نہ خود کو صحیح سمجھتا ہے، وہاں وہ کتنا ہی زیادہ گمراہ کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کا ایک اور فلسفہ بھی ہے کہ سارے ادیان ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر دین ٹھیک ہے، جو جس دین پر بھی ہے وہ سچا ہے، تو بس یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ درست ہے، باقی نہیں۔ اور فرقہ واریت کی طرف دعوت دینا ہر دور کا مسئلہ رہا ہے، ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، یہ بن جب وہ بن جاؤ، تو یہ سب باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ملت ابراہیم یعنی کہ ابراہیم کا طریقہ توحید کا طریقہ ہے۔ تو تاکید کے لیے دوبارہ کہا ہے کہ وہ مشرک نہ تھے۔ کسی بات کو جب زیادہ بہتر طور پر واضح کرنا ہو تو اس کو دو طرح سے کرتے ہیں، پہلے پازیٹیو طریقے سے اور پھر نیگیٹو طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ کر کے۔ پچھلی دفعہ یہ بھی بات کی تھی، پہلے بتایا تھا کہ وہ صحیح طریقے پر تھے، توحید کے طریقے پر تھے۔ بعض کیا کہتے تھے کہ وہ مشرک نہ تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ ہر کوئی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور ہر دور میں لوگ اپنے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود رہتا ہے، وہاں وہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ ہم اگر کسی کو یہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو ساتھ کیا بتانا چاہیے کہ یہ کرو۔ جب وہ بلاتے ہیں یہودیت اور عیسائیت کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، اصل آپشن یہ ہے ملت ابراہیم۔ ملت ابراہیم یہ ہے کرنے کا کام، اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیوں اچھا تھا اور ابراہیم ہی کی ہم پیروی کیوں کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو امام بنایا تھا۔ اور امام کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، ابراہیم کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اس لیے کرو کیونکہ وہ یکسو تھے، مرتے دم تک اس طریقے پر ہی قائم رہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں نا ان کا نہیں پتہ ہوتا کہ کب بھٹک جائیں، لیکن جو ایمان پر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی پیروی کرنا، ان کے طریقے کے فالو کرنا نا، یہی درست ہے۔ وہ درست ہے، پھر کیوں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کروں؟ کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں ہر ایک اپنے آپ کو سچا ہی سمجھتا ہے، اور کچھ لوگ سبھی کو سچا سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں نا درست نہیں ہیں۔ دنیا میں ایک ہی راستہ درست ہے اور وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، جبکہ باقی سب کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں، حتیٰ کہ یہودی اور نصرانیت میں بھی شرک تھا۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کلیئر فرماتے ہیں، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم کو وہ اصل راستے سے جدا کر دیں گے اور دور کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔